السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الحیض، سبق نمبر ہے 35 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال ام کسی قدر ما کانت تحبسو کی حیضتو کی ثم اغتسلی فکانت تغتسل لکل صلاة، رواہ مسلم وفی روایت البخاری وتوضئی لکل صلاة وہی علی ابی داود وغیرہ من وجہ آخر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ کے خون کی شکایت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے ماہواری کے دن، حیض کے دن جس قدر پہلے سے متعین تھے اور نماز روزے سے روکتے تھے، اب بھی اتنے دن ٹھہری رہ، پھر اس کے بعد غسل کر لے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا اور بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر۔ ابو داود اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو دیگر اسانید سے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ معلوم ہوا کہ جس عورت کو استحاضے کا پرابلم ہو، رگ کا خون آتا ہو، تو وہ جتنے دن اس بیماری سے پہلے اسے حیض کا خون آتا تھا، ان دنوں میں ان دنوں کی گنتی برابر دنوں کو حیض کے دنوں میں شمار کر لے، اور جب وہ حیض کے دنوں کی گنتی پوری ہو جائے تو غسل حیض کر لے، اور پھر ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرے۔ یہ ہے مسلم۔ اور بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر۔ تو اب ایک روایت میں ہے کہ غسل کیا کرتی تھی وہ ہر نماز کے لیے، اور یہاں ہے کہ وضو کر لیا کر۔ تو غسل کا کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ غسل کا کرنا بطور نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی بات فتح الباری میں کی، اور امام شوکانی علیہ رحمہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، غسل کر لے درست ہے، نہیں تو ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ جیسے سبق نمبر 34 میں ہم یہ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت استنجا کرے گی، ارد گرد جہاں خون لگا ہے خون کو دھو لے گی، اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے گی۔ اور کل کے سبق میں ہم یہ باتیں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حیض کا خون اور استحاضے کا خون اور نفاس کا خون، حیض کا خون کالے رنگ کا اور گاڑھا پن اور گندی بدبو والا، یہ تین چیزیں اس میں۔ ایک تو حیض کا خون کالا ہوگا، گاڑھا ہوگا اور بدبو بڑی کریہت والی ہوگی، اور اس کے مقابلے میں استحاضے کا خون سرخ رنگت والا اور زردی مائل اور پتلا۔ حضرت ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما یہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور مسلسل 7 برس تک، 7 سال تک انہیں استحاضے کا مرض لاحق رہا۔ اور ام حبیبہ
کی بہن حمنہ بنت جہش، ان کو بھی استحاضے کی بیماری تھی۔ یہ تین بہنیں تھیں، زینب بنت جہش، ام حبیبہ بنت جہش اور حمنہ بنت جہش۔ حمنہ کو بھی اور ام حبیبہ ان کو بھی، یعنی ان دونوں بہنوں کو استحاضے کی بیماری تھی، اور جو ان کی تیسری بہن تھی زینب، وہ اس عارضے سے محفوظ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 صحابیات ایسی تھیں جو استحاضے کی بیماری میں، عارضے میں مبتلا رہتی تھیں۔ تو بہرحال استحاضے میں مبتلا عورت حیض کے دن ختم ہونے پر غسل کر لے گی، اور پھر ہر نماز کے لیے استنجا، وضو، خون دھو لے گی، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ نماز کے دوران میں خون نہ آئے، کپاس رکھے گی، کپڑا باندھے گی، یا اس کے علاوہ جو بھی ہو کہ جس سے خون بند ہو جائے۔ اگلی حدیث، ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کننا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، رواہ البخاری و ابو داود واللفظ لہ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم ایام ماہواری کے اختتام پر، یعنی حیض کے اینڈ ہونے پر، نہا دھو کر پاک صاف ہونے کے بعد گندلے اور زرد رنگ کی چیز خارج ہونے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اسے بخاری اور ابو داود نے روایت کیا، اور الفاظ ابو داود کے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عام طور پر عورت کے جو حیض کے دنوں کا معاملہ ہے، متعین مقدار ہے، غسل کر لینے کے بعد اگر میل کچیل آلودہ رنگت کا پانی شرمگاہ سے نکلے، یا کچھ لہو کی طرح کا پانی جس پر زردی غالب ہو، تو اس کو ہم حیض میں سے تصور نہیں کرتی تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حیض کے خون کے بعد جاری رہنے والے پانی کو جب کہ ایام ماہواری کی مدت پوری ہو جائے، حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ اگر ایام حیض کے دوران میں، حیض کے دنوں میں، اس قسم کا پانی، آلودہ رنگت والا، کچھ لہو کی طرح کا پانی اگر حیض کے دنوں میں آئے گا تو یہ حیض ہی ہوگا، اور حیض کے دنوں کے بعد میں آئے گا تو حیض میں شمار نہیں ہوگا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحابیہ ہیں جو اکثر غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھیں، مریضوں کی تیمارداری، زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، اور غزوہ احد میں بہادر مردوں کی طرح لڑائی بھی کی۔ جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں قیام پذیر رہیں تو ان سے بے شمار علماء اور تابعین کی کثیر تعداد نے احادیث اخذ کی، علم حاصل کیا۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد میری بہنوں یہ ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابیہ خاتون ہیں جن کو کافی سارا دین کا علم تھا، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت تھی، اور دینی مسائل کا علم رکھتی تھی، اور بے شمار لوگوں کو احادیث اور علم دین سے آگاہ کیا، اور آپ کے ساتھ غزوات میں بھی شریک رہیں، بلکہ احد کے اندر بڑی جو ہے بہادری سے کفار کے خلاف لڑائی کی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خاتون بھی مردوں کو دین کا علم دے سکتی ہیں، خواتین بھی مردوں کو دین کا علم سکھا سکتی ہیں، پردے داری اور شرم و حیا کا خیال رکھتے ہوئے۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح، رواہ مسلم۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں
بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس عورت کے ساتھ باہم کھانا پینا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے ساتھ جماع کے سوا، ہم بستری کے سوا ہر قسم کا کام کر سکتے ہو۔ تو یہودیوں کی عورت کو جب حیض آتا وہ اس عورت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم بستری کے علاوہ باقی سارا کچھ کر سکتے ہو، اور آگے احادیث آ بھی رہی ہیں، اور اسی طرح دیگر احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عمل، ان کی سیرت ہمارے لیے کیا ہے، یہ میں نے پیارے نبی کے القابات اس محبت میں لیے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا، سبحان اللہ، کہ اس نبی کی سیرت اور اس نبی کو دی جانے والی شریعت کی کیا ہی کہنے ہیں، کیا ہی بہترین شریعت عطا ہوئی، اور کیا ہی بے نظیر اللہ نے ہمیں پیغمبر عطا کیا۔ افسوس یہ ہے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم کائنات کی اس عظیم ترین ہستی، اللہ کے بعد پوری کائنات میں بزرگ ترین اگر کوئی ہستی ہے تو اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ افسوس ہمارے لیے یہ کہ ہم اپنے پیغمبر کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے زندگیاں ABC 1 2 3 4 5 پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، قال اللہ قال رسول کی تعلیمات سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، ہم سنیں تو ہمارا دماغ حیران ہو جائے، سبحان اللہ، کیا بہترین نبی اور کیا بہترین شریعت۔ یہودی عورتوں کو جب حیض آتا ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، بلکہ میں نے پڑھا یہودیوں نے حیض والی خواتین کے لیے برتن علیحدہ رکھے ہوئے، جناب حیض والی خواتین کی رہائش کے لیے تمام رہائش گاہوں سے دور علیحدہ کمرہ، کیوں کہ اس کو حیض آ گیا۔ اور ہمارے نبی آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے جناب ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ ماں کے داماد، عائشہ اور حفصہ کے شوہر جناب علی اور عثمان کے سسر جناب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالت حیض میں اپنی بیویوں سے مباشرت کیا کرتے تھے۔ مباشرت بمانا حیض کی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ ملا لینا، چمٹا لینا، بوسو کنار کر لینا، اکٹھے سو جانا، ہم بستری دخول کے علاوہ۔ اور مومنوں کی ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیض سے ہوا کرتی تھی، رحمت دو عالم میری ران پہ سر رکھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آیا ہوتا، نبی علیہ السلام ہمیں اپنے ساتھ لگاتے، ہمارا حیض زوروں پر ہوتا، نبی کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جاتا، اللہ اللہ۔ اور جب نبی نماز کے لیے جاتا، حیض جس جگہ کپڑوں پہ لگا ہوتا کپڑے کا وہ حصہ دھو لیتے، اور دھلے ہونے کا نشان نظر آ رہا ہوتا کہ اس جگہ کو دھویا گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت۔ اسلام میں کیا ہے، عورت حالت حیض میں کھانا بھی پکائے گی، کپڑے بھی دھوئے گی، کچن کا کام بھی کرے گی، خاوند کے ساتھ سوئے گی بھی، بوسو کنار بھی کرے گی، اکٹھے کھائیں گے، اکٹھے پیئیں گے، اکٹھے سوئیں گے، بچے کو دودھ پی بلائے گی، اللہ اللہ۔ اتنی بہترین اور اعلیٰ شریعت، اور ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اہل یورپ کی تقلید کرنے کو ترقی سمجھتے ہیں، مدارس میں پڑھنے پڑھانے کو قال اللہ قال الرسول
پڑھنے پڑھانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افسوس اور اللہ کی پھٹکار ایسے لوگوں پر، ہم کہتے ہیں یہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پاکستان ہی کے ایک نامراد مردود وزیر کا کہنا کہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں، اور نیچے پبلک کا حال بھی یہی ہے، عوام کا حال بھی یہی ہے کہ گھر میں جوروں کا غلام ہوگا، برتن دھوئے گا، واہ، اور مسجد میں آ کر امام مسجد قال اللہ قال رسول پڑھنے پڑھانے والے پر روب اور دبدبہ جمائے گا۔ بلکہ بعض جگہ پر تو ایسی حالت ہے، گھر میں جوروں کا غلام ہوگا، مسجد میں آ کر وہ بھوکٹی نواب بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت، اور ہم اس کو چھوڑ کر یورپ کی تقلید کرنے والے، قال اللہ قال رسول پڑھنے پڑھانے والوں کو جہالت کی فیکٹریاں کہنے والے، یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت۔ قربان جائیں ہم اس نبی پر اور اس نبی کے اس دین پر۔ کہاں یہودیوں کا عمل اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو یہودیوں کی عورتوں کو جب حیض آتا، اپنی عورتوں کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ ہمارا نبی حیض میں اپنی بیویوں کی رانوں پہ گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا کہنے ہماری خوش قسمتی کے کہ ہم اس دین کا کلمہ پڑھنے والے، اور کیا کہنے ہماری بد نصیبی کے کہ اس دین کو چھوڑ کر یورپ کی تقلید پر فخر کرنے والے، زندگیاں ABC 1 2 3 میں غرق کر دینے والے، ختم کر دینے والے، اور قال اللہ قال رسول کو پس سے پشت ڈال دینے والے۔ یہودی کیا سمجھتے ہیں کہ جناب حیض والی خواتین اگر ان کے ساتھ کھانا پینا میل جول معاملات رکھے تو چھوت چھات کی بیماریاں لگ جائیں گی، جبکہ یہ ہندوؤں اور یہودیوں کے عقائد ہیں۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں۔ آج کے سبق کی آخری حدیث سن لیجئے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتذر فیباشرنی وانا حائض، متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور دیگر احادیث میں کہ حیض زوروں پر ہوتا۔ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے تہ بند مضبوطی سے باندھنے کا حکم کرتے، پھر امام الانبیاء میرے خاوند میرے سرتاج میرے ساتھ لیٹ جاتے۔ میں حیض کی حالت میں ہوتی، مجھے تہ بند مضبوطی سے باندھنے کا حکم کرتے، پھر میرے ساتھ لیٹ جاتے، یعنی خاوند بیوی ایک دوسرے سے چمڑ جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے۔ یہاں مباشرت سے مراد ہم بستری کے علاوہ ہے، خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ جائیں، ایک دوسرے کو ساتھ ملا لیں، بوس و کنار کریں، پیار اور محبت کریں، سوائے ہم بستری، سوائے دخول کے۔ انٹری نہیں لگانی، انٹری کے علاوہ باقی سارا کچھ حلال ہے۔ شریعت نے حیض کے دنوں میں جماع کے سوا عورت کے جسم سے لذت حاصل کرنا، بیوی کے جسم سے لذت حاصل کرنا، اس کو حلال بتلایا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی شریعت۔ آج کے سبق سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں وہ یہ کہ جس عورت کو رگ کا خون آنے لگ جائے، استحاضہ کی بیماری ہو جائے، تو اس سے پہلے جتنے دن اس کو حیض آتا تھا وہ اتنے دن ان دنوں میں حیض سمجھ کر رکی رہے، ان دنوں کے اینڈ ہونے پر غسل کرے، اور پھر ہر نماز کے لیے استنجا وضو کر کے نماز پڑھتی رہے۔ اسی طرح حیض کے دن ختم ہو گئے، عورت نے غسل بھی کر لیا، اب اس کے بعد اگر کچھ گندلا زرد رنگ کا پانی آئے تو اس کو حیض تصور نہ کیا جائے۔ اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا جب بیوی حیض کے ساتھ ہو تو خاوند دخول کے علاوہ بوس و کنار، پیار محبت، جسم کا جسم کے ساتھ لگانا، ایک ساتھ لیٹنا وغیرہ، یہ سارا کچھ درست ہے۔
ایک بات میں یہاں جو اکثر بھائی یا بہنیں سوال پوچھتی ہیں وہ یہ کہ خاتون نے جو حیض کے دنوں میں کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں کیا وہ کپڑے غسل حیض کے بعد پہن سکتی ہیں؟ اسی طرح جنابت میں جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ غسل کے بعد پہنے جا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ کہ کیا حائضہ عورت کا پسینہ ناپاک ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے حیض کے دنوں کے اور جنابت کی حالت کے کپڑے آپ بعد میں بھی پہن سکتے ہیں۔ کپڑے کے جتنے حصے پر حیض یا جنابت کا پانی لگا ہے وہ دھوئیے اور ان کپڑوں کو پہن لیجئے۔ اگر حیض کا خون نہیں لگا، جنابت کا پانی نہیں لگا، وہ کپڑے بغیر دھوئے آپ پہن سکتے ہیں، اور حائضہ اور جنبی کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔